آداب عرض ہے۔ بند بہار سے میری ذات کا در ہے مجھ میں نہیں خود میں، یہ ایک عام خبر ہے مجھ میں، یا جو کہتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ یہ شعراء آفاق شعر حضرت جون کی شاعری ہے۔ میں بڑی شکر گزار ہوں کہ آج میں جون صاحب کے اوپر کچھ کہنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سب کو آداب عرض ہے۔ میں بڑی شکر گزار ہوں لندن اردو وائس کی کہ وہ ادب کے لیے جس قدر شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں، شاعروں اور ادیبوں کے شاہکار کارناموں کو عام قاری جس کو اس علم کا اتنا شغف بھی نہیں ہے، نہایت سہل انداز میں ان کی پسندیدگی اور ان کا رجحان ادب کی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ اس کے لیے میں لندن اردو وائس کے روح رواں یوسف ابراہیم کی ستائش کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گی کہ جون کے ساتھ میرا کوئی سفر کوئی اتنا طویل تو نہیں تھا، بڑی مختصر سی ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن وہ ان ملاقاتوں کے جو نقوش ہیں یا جو بھی یادداشتیں ہیں میری، وہ بڑی گہری ہیں۔ اور یقین کریں مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنے بڑے شاعر سے مل رہی ہوں، ان کی صحبت میں جا رہی ہوں۔ اور ویسے بھی جون کو جہاں تک میں سمجھتی ہوں، ان کو ان کے مرنے کے بعد اتنی عزت اور ان کو پذیرائی ملی ہے، ان کی زندگی میں ان کو قطعاً نہیں ملی، کیونکہ جب میں ان کی محفلوں میں جایا کرتی تھی تو شاعروں میں نے یہ اکثر دیکھا کہ بہت بڑے بڑے نامور شعراء ان کی شاعری پہ داد بھی نہیں دیا کرتے تھے، وہ دراصل گھبراتے تھے۔ ان کا جو مزاج تھا، ان کی جو شاعری کا جو معیار تھا، میں بڑا اب میں دیکھوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ جیسے ہم شاعر ویسے ہی بہت، آپ کو پتہ ہے کہ بہت حساس اور نازک دل کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جیسے شاعری کے اندر آپ جب ہم کسی مشاعرے میں جاتے ہیں، کسی کو کوئی داد دیتا ہے تو اس سے ایک وہ بڑا اچھی فیلنگ آتی ہے، آپ کو اپریسیشن ملتی ہے۔ لیکن جون کے ساتھ یہ ڈرا بیک رہا ہے کہ بہت بڑے جو استاد شعراء تھے وہ ان کو داد نہیں دیا کرتے تھے، اور اس سے ان کے اندر کافی غصہ اور جیسے بڑی الجھنوں کا شکار رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ جون صاحب سے میری ملاقات بڑی اچانک اور ایک خوشگوار ایکچولی واقعہ رہی ہے۔ زندگی کے پوشیدہ رازوں کو، طلسموں کو جاننے کی جستجو میں میری ان ملاقات اصل میں زاہدہ حنا صاحبہ سے ہوئی تھی۔ اس وقت میں کافی کم عمر تھی، جیسے کوئی 17-18 سال کی ہوں گی، آج سے کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ وہ عمر جس عمر میں لڑکیاں محبوب کے خواب دیکھتی ہیں، میں زندگی کی کھوج میں مبتلا تھی۔ زاہدہ سے ملاقات کے بعد انہی کے توسط سے میں ایک دن گارڈن میں واقع جو بہائی ہال ہے وہاں جا پہنچی۔ وہ ایک بڑا عجیب جیسے ایک دور تھا، میرے اندر ہاں اور نہیں کی لڑائی جاری تھی۔ مجھے بالکل قطعاً اندازہ ہی نہیں تھا کہ جون کتنے بڑے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کتنے گہرے انسان تھے۔ اس گروپ میں بہت سے ایسے نام تھے جن کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں تو اس گروپ میں سب سے کم عمر اور ناسمجھ سی لڑکی تھی جو کہ جستجو کے تلاش میں تھی۔ ایک عجیب ماحول ہوتا تھا جس کی منظر کشی کرنا میرے لیے جیسے ممکن نہیں ہے، لیکن جو ایک بات بالکل واضح تھی وہ یہ تھی، بڑے ہی بے باک بے دھڑک انسان تھے۔ جو دل میں ہوتا تھا وہ انہوں نے کہہ دینا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا انہوں نے۔ یہ ان کی سب سے، میں سمجھتی ہوں کہ
یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. لیکن عام انسان کو ان کی یہ بے باکی پسند نہیں تھی، اور وہ ان سب باتوں کے باوجود اپنے اندر ایک انتہائی حساس انسان تھے. ان کی اسی جیسے حساسیت نے ان کو ایک انتہائی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور کیا. بہائی ہال میں ہونے والی، میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ بہائی ہال کس طبقہ فکر کی نمائندگی کرتا تھا. اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب وہاں جمع ہوتے تھے تو ایک بڑی پروڈکٹیو وہاں پر ایک سوچ رکھنے والے لوگ تھے، اور ہمیشہ اچھی ہی باتیں ہوتی تھیں. جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے، ہم کسی چیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کو کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں. منطق کا علم ان کے پاس اتنا زبردست تھا، اور جب وہ منطق پہ بولتے تھے تو آپ ان کو نفی نہیں کر سکتے تھے. منطق کے اوپر ان کی اتنی زبردست گرفت تھی. ویسے تو ان کو مطلب فارسی، عربی، دوسری زبانوں پہ بڑا، عبرانی مطلب ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے. عبرانی زبان یوزلی لوگ، عربی فارسی تو سب جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ عبرانی ہیبرو لینگویج کے اوپر بڑا عبور رکھتے تھے. تو یہ بڑی بات تھی کہ جب وہ منطق کے اوپر اور ان علوم کے اوپر بات کیا کرتے تھے تو وہ پوری ایک انسائکلوپیڈیا تھے، اس کے اوپر آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے. اس وقت ہماری تو خیر کوئی مجال ہی نہیں تھی، ہم تو کسی گنتی کھاتے میں ہی نہیں آتے تھے. ہم تو ایک ایسے سامعین تھے جو کہ بس ہم تو بس خاموشی سے چپ ہو کے بس ایک محو کا عالم ہوتا تھا، ایک طلسم. میں تو اس کو آپ یہ کہتی ہوں کہ ایک طلسم ہوتا تھا اس ماحول کے اندر جس میں ہم بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے. بڑا لیکن وہ یہ تھا کہ ویسے تو بڑے چڑچڑے تھے، لیکن میں کیونکہ کافی چھوٹی تھی اور بڑا کبھی کبھی بڑا ایسے کر کے حیرت سے بھی دیکھنا ہوتا تھا ان کو، مجھے یوں کر کے. لیکن وہ کبھی میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی غصیلے لہجے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ بڑی ایک میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ بہائی ہال میں جو ہونے والی محفلیں ہیں ان کا احاطہ کرنا میرے لیے اور بیان کرنا بڑا مشکل ہے. فلسفے اور منطق پہ ایسے بیانیے میں نے بھی جیسے عرض کیا کہ ہوتے تھے کہ ہر شخص اش کر سکتا تھا. میرے ساتھ میں نے کہا کہ بڑا مشفقانہ رویہ تھا. میں جیسے ہم یہ بات کرتے کہ وہ بات بات پہ بھڑک جاتے تھے، تو میں کیونکہ ان کے قریب کے جاننے والوں میں سے تھی تو میں اس بات کا اب یہ تجزیہ کرتی ہوں کہ زندگی نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں کہ ان کی زندگی میں کبھی سمجھا ہی نہیں گیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو داد نہیں دی جاتی تھی بہت ساری بڑے بڑے شعراء کی طرف سے، اور ہمیشہ ان کا تمسخر اڑایا گیا جس سے وہ اپنے اندر سے بہت ٹوٹ گئے تھے. میرے لیے ویسے ان کی ذات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اردو میں شاعروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسے حالت میں ایک شاعر کا اپنا ایک الگ مقام بنا لینا بہت حیران کن ہے. وہ بھی ایسا شاعر کہ جس کا مجموعہ کلام اس کی موت سے چند سال پہلے یعنی 60 سال کی عمر میں آیا تھا. اور دراصل یہ بات اتنی حیران کن بھی نہیں ہے کہ جون اپنے لہجے کے بڑے منفرد اور یگانہ شاعر تھے. نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسا شاعر پیدا ہوا جو ان کی تقلید کر سکے. حلقہ ذوق ادب میں وہ اپنے اسی منفرد لہجے کی وجہ سے جانے اور سراہے جاتے ہیں. ہمارے نسل میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان کو حضرت یا مرشد کہتی پھرتی ہے، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو ان کو یا ان کے درد کو سمجھتے ہیں. کہ جیسے وہ دل کہ اب ہے لہو تھوکنا ہنر جس کا، وہ دل کہ اب ہے لہو تھوکنا ہنر جس کا، وہ کم از کم ابھی زندہ ہے اب بھی آ جاؤ. وہ کم از کم ابھی زندہ ہے
اب بھی آ جاؤ، جو درد ہے اس شعر کے اندر، میں جیسے تڑپ جاتی ہوں اس کو، اس غزل کو میں جب جب پڑھتی ہوں میرے اندر ایک درد سا اٹھتا ہے کہ کس قسم کی ان کی وہ فیلنگ تھی جب یہ غزل کہی گئی ہوگی، کیونکہ جس قدر وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں اس درد کو میں اپنے اندر بڑا سیریسلی محسوس کرتی ہوں۔ حالانکہ جان بچپن سے ہی بڑے رومان پسند شاعر تھے، لیکن اور انہوں نے جیسے اپنی غزلوں میں عشق و محبت کے مضمون میں ایک نئی روح پھونکتی ہے۔ انہوں نے پرانی افسانوی محبت کو بڑے منفرد انداز میں پیش کیا ہے، جیسے تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ جہاں تک میں ان کو سمجھی ہوں، وہ اپنی شاعری کو چھپا کے رکھنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی ان کی ترقی پسند اور بے باک شاعری ہمارے جیسے معاشرے اور ملک کے لیے نہیں تھی۔ وہ اکثر اپنے جیسے دوستوں کی اور اپنے قریبی ساتھیوں کی محفلوں میں بڑی بے باکی سے اپنی جسمانی خواہشات کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان خواہشات کا اظہار انہوں نے جگہ جگہ اپنی شاعری میں بھی کیا ہے۔ حالانکہ یہ شاعری لطف اٹھانے کی نہیں، ان کی ذات کی محرومی کی ہے۔ جیسے ہوس کا مجھ میں ایک دوزخ تھا لیکن، سننے والا شعر ہے، ہوس کا مجھ میں ایک دوزخ تھا لیکن شب اول میں بالکل سرد نکلا، شب اول میں بالکل سرد نکلا۔ مطلب آپ اس سے اندازہ کریں اندر کے ایک ان کا جو مطلب ایک کمی ہے، ایک جو ان کی ذات کی اندر جو ایک، میں اس کو بیان نہیں کر پا رہی ہوں۔ ایک اور اہم چیز اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ نئی نسل نے ان کے نافِ پیالہ اور چھاتیوں جیسے الفاظ سے حز اٹھایا ہے۔ اس کربناکی کو محسوس نہیں کیا جو ان کے لہجے میں تھی۔ حضور موئے ناف یہ دل، حضور موئے ناف یہ دل، عجیب کمبخت تھا نامرد نکلا، حضور موئے ناف یہ دل، عجیب کمبخت تھا نامرد نکلا۔ کیا بات ہے، کیا ایک گہرائی ہے اس شعر میں۔ جان کی اپنی ذات کی تنہائی تھی جس پر وہ روتے تھے، وہ بیان کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس پر ہنسا کرتے تھے تو کہتے تھے اچھا یہ ہنسنے کی بات ہے، اچھا چلو پھر ہم بھی ہنس دیتے ہیں۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے کس طرح سے ان کا تمسخر ہو رہا ہے، میں گواہ ہوں اس چیز کی۔ ان کی ذات کا ایک اور پہلو جو میرے علم میں ہے کہ ان کو اپنی ذات پر قطعی جیسے اعتماد نہیں تھا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مشورے کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ اپنا کلام نہیں چھپوانا چاہتے تھے۔ یار دوستوں کے اصرار پر وہ اپنا کلام چھپوانے پر راضی تو ہوئے، مگر ان کو اشاعت تک اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ چھپ سکتا ہے۔ یہ میں بولنے کو بہت کچھ بول سکتی ہوں ابھی، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اور بھی اسپیکر ہیں اور پھر مشاعرہ بھی ہے، تو میرا خیال ہے میں آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ لیکن جان کے لیے میں بہت کچھ بول سکتی ہوں، جو میرے تجربات ان کے ساتھ رہے ہیں، اور لیکن ہر چیز کا لب لباب صرف یہی ہے، وہ ایک اندر سے بہت اکیلا انسان تھا۔ اب میں بڑا جیسے اپریشیٹ کرتی ہوں، ابھی دوبارہ میں یوسف کا ذکر کروں گی کہ انہوں نے یہ ایسا کوئی پروگرام منعقد کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں بول سکتی ہوں، یا ادروائز ہم چند لوگوں نے ہی ان کو جیسے یاد رکھا ہوا ہے۔
جو ان کے بہت قریب رہے ہیں. میرا جو بھی مختصر سا ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہمیں ان کو اگر ان کی زندگی میں ہم ان کو یہ مقام دلوا دیتے تو بہت کیا ہی اچھی بات ہوتی. ایک بڑی میرے دل کو چھو لینے والی ان کا ایک میں کلام آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی. اس کا عنوان ہے کاش اے کاش. عنوان دیکھیے آپ، کیا خوبصورت عنوان ہے. کاش اے کاش ہم ٹھہر سکتے، کاش اے کاش ہم ٹھہر سکتے، یہ ستارے یہ شبنمی آنسو، یہ ستارے یہ شبنمی آنسو، نہ لٹاؤ یہ قیمتی آنسو، نہ لٹاؤ یہ قیمتی آنسو. کل بھی آنسو تھے آج بھی آنسو ہیں، کل بھی آنسو تھے آج بھی آنسو ہیں. ہو گئی اپنی زندگی آنسو، سوری میں کچھ غلط پڑھ گئی. کل بھی آنسو تھے آج بھی آنسو، ہو گئی اپنی زندگی آنسو. تھی یہ حسرت کہ زخم بھر سکتے، تھی یہ حسرت کہ زخم بھر سکتے، کاش اے کاش ہم ٹھہر سکتے، کاش اے کاش ہم ٹھہر سکتے. ہم کو خود سے گزر ہی جانا تھا، ہم کو خود سے گزر ہی جانا تھا، یوں ہر ایک زخم بھر ہی جانا تھا، یوں ہر ایک زخم بھر ہی جانا تھا. جو تھا کرنا وہ کر ہی جانا تھا، جو تھا کرنا وہ کر ہی جانا تھا. ایسے عالم میں مر ہی جانا تھا، ایسے عالم میں مر ہی جانا تھا. شرم آتی ہے کاش مر سکتے، شرم آتی ہے کاش مر سکتے، کاش اے کاش ہم ٹھہر سکتے. بہت شکریہ.